السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زکوٰۃ کے مسائل آج ہم دیکھیں گے۔ قرض دار پر زکوٰۃ، کچھ شخص اس کے اوپر قرض ہے تو کیا وہ کیسے ادا کرے گا زکوٰۃ؟ زکوٰۃ اس مال پر ہوگی جو قرض دین سے پاک ہو، قرض سے پاک ہو۔ جس آدمی کے اوپر زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے اس پر اتنا قرض نہ ہو جو قرض پورے مال پر ہی محیط ہو۔ مثلا اگر وہ قرض پورا نکالے گا تو مال بچے گا ہی نہیں۔ جیسے شخص ہے اگر وہ قرض دینا چاہے کسی کو اپنا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، تو پھر تو زکوٰۃ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ سارا قرض میں ہی جا رہا ہے۔ قرض زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے یہ بھی ایک شرط ہے۔ 3 شکلیں ہیں۔ پہلی شکل ہم دیکھیں کہ پورا مال دے کر بھی اگر قرض باقی رہے، یعنی کہ پورا مال دے کر بھی قرض اگر باقی رہے تو قرض اتنا زیادہ ہے کہ پورا مال دے کر بیچ کر بھی قرض بچ جائے، یعنی کہ پورا مال کسی نے اپنا دے دیا پھر بھی قرض آ رہا ہے، پھر بھی قرض باقی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح نہیں ہوگی زکوٰۃ۔ دوسری شکل مال اور قرض دونوں برابر ہیں۔ 3 اگر ہم شکلیں دیکھیں، پہلی شکل تو یہ ہے انسان کی کہ سارا مال بیچ کر بھی قرض باقی ہے، نہیں اتر رہا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ مال اور قرض دونوں برابر ہیں، جیسے کسی کے پاس مال بھی ہے اتنا ہی لوگوں کو قرض دینا ہے، دونوں برابر ہیں، پھر بھی نہیں مسئلہ آئے گا۔ تیسری شکل قرض کم ہے لیکن مال زیادہ ہے۔ مال مطلب کہ کوئی بھی لگا لیں، زیور وغیرہ، یہ قرض کی 3 شکلیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تیسری شکل یہ ہے کہ قرض کم ہے، یعنی کہ قرض تو ہے لیکن تھوڑا بہت ہے، لیکن مال زیادہ ہے۔ تو دلائل کے اعتبار سے اگر قرض ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ بہتر قول بھی یہی ہے کہ اگر قرض ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، زکوٰۃ واجب نہیں ہونی چاہیے۔ پہلی شکل میں اگر دیکھیں نا، پہلی اور دوسری شکل میں، تو زیادہ قرض ہو تب بھی، اگر برابر ہے تب بھی زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثلاً کہ پہلی شکل میں تو یہ کہ زیادہ قرض ہے انسان کے اوپر، زیادہ قرض ہو پھر بھی اگر برابر ہے، ٹھیک ہے نا، جتنے مال ہے اتنا ہی قرض ہے تو پھر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تیسری شکل میں مال سے قرض نکال کر اگر نصاب کو پہنچتا ہے، جیسے کسی کے پاس قرض ہے کسی کے اوپر، وہ قرض نکال بھی لے اگر کوئی مال بیچ کے، پھر بھی اس کا نصاب بن رہا ہے، نصاب کو وہ پہنچ رہا ہے تو وہ زکوٰۃ دے گا۔ یہ تیسری شکل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی تو یہی ہے کہ سب کچھ دیکھ کر بھی قرض اوپر ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ دوسری شکل یہ ہے کہ جتنے پیسے ہیں اتنا ہی قرض ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ تیسری شکل یہ ہے کہ قرض نکال کر کچھ اپنا مال دے کر، بیچ میں قرض نکال کر بھی وہ اس کا مال بچ رہا ہے اتنا کہ وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے، تو پھر وہ زکوٰۃ اپنے مال کی ادا کرے گا۔ یہ ہے قرض کے بارے میں جو زکوٰۃ دینے کا طریقہ، کہ جس شخص پہ قرض ہے۔ بعض اکثر سوال آتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر قرض ہے تو وہ کیسے زکوٰۃ نکالے، تو یہ پھر وہ قرض کے حساب سے مسئلے کو دیکھ لیا جائے گا کہ اس کا قرض کتنا ہے۔ ہاں اگر اس کے پاس کوئی ایسا مال ہے کہ وہ بیچ کر پھر بھی نہیں اتر رہا تو قرض کا مسئلہ بڑا حساس ہے، وہ قرض پہلے اتارے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جتنا قرض ہے اتنا ہی اس کے پاس مال ہے، تو یہ تو برابر ہے، اس میں بھی پھر نہیں ہوگی۔ تیسری شکل ہم نے یہ دیکھی کہ تیسری شکل میں یعنی کہ مال زیادہ ہے، قرض کم ہے لیکن مال زیادہ ہے، اور قرض نکال کر بھی مال نصاب کو پہنچ رہا ہے۔ تیسری شکل میں قرض نکال لیا مال اپنا کوئی بیچ کے دے کے، قرض وہ برابر ہو گیا ہے، پھر بھی مال اتنا اس کے پاس بچ گیا کہ وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے، تو پھر تو وہ زکوٰۃ دے گا، کیونکہ مال نصاب کو بھی پہنچنا چاہیے۔ آگے بھی ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ کیا رائے ہیں علماء کی کہ کن مال میں زکوٰۃ نکالنے کے لیے قرض دیکھیں گے، کن میں نہیں دیکھیں گے۔ بعض کھیتی باڑی میں شرط لگاتے ہیں کہ کھیتی باڑی چلیں صارف کے سامنے ہوتی ہے، اس میں نہ نکالا جائے، ٹھیک ہے نا۔ کچھ مالوں میں قرض دیکھ لیا جائے جو ظاہر مال ہیں،
یا باطن مال ہیں، جو ظاہر مال ہیں ان سے نہ نکالا جائے، لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں. یہ آگے ہم انشاءاللہ تفصیل سے دیکھیں گے قرض کے بارے میں. یہ بہتر آئے تو ہم نے بتا دی ہے کہ دلائل کے اعتبار سے اگر قرض ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن قرض کتنا ہے یہ بھی ہم نے شکلیں دیکھ لی ہیں. اگر تو برابر برابر ہے تو نہیں، جتنا قرض ہے اتنا ہی مال ہے بندے کے پاس، پھر نہیں. لیکن قرض نکال کر کے بھی اس کے لیے اس کے پاس بچ رہا ہے تو پھر وہ دے گا. آگے ہم تھوڑی سی اس کے بارے میں اور تھوڑی سی وضاحت دیکھیں گے. السلام علیکم.